السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، دو تین باتیں کروں گا پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے بارے میں۔ مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے اور اس کا یہی رمضان پیکج تھا کہ 2 کلو گھی، 2 کلو چینی اور 10 کلو آٹا، اور اوپر سے اپنے باپ کی تصویر نواز شریف کی، اور جدھر بھی جاتا ہے، جدھر بھی چکر لگاتا ہے تو سب سے پہلے سیکورٹی وہ علاقہ اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، اور وہ قبضے لینے کے بعد وہ اسکول میں جاتا ہے، مختلف علاقوں میں جاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ تصویریں کہتے ہیں اور یہ ویڈیو بناتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ اپنے دل میں اس نے کیا سمجھ رکھا ہوا ہے۔ تو جو رمضان پیکج ہے تو اس کے ساتھ جو عوام کے ساتھ جو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، کیونکہ اگر رمضان ہے وہ پیکج دینا چاہتا تو کچھ نقد پیسے اس کو دینا چاہیے کہ کوئی لوگ اپنے مرضی سے کوئی چیز خریدے، کوئی جیسے اس کو کوئی چیز کی ضرورت ہو وہ اپنی مرضی سے خریدے۔ اور یہ جیسے علی امین گنڈاپور پہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے کیا ہے، تو 2 کلو چینی اور 2 کلو گھی سے اور 10 کلو آٹے سے کیا ہونا ہے؟ اور مزید لوگوں کو لینے میں لگوا کے وہ لوگوں کو تکلیف پہنچانا، یہ غلط حرکت ہے، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے مریم نواز یہ جو شروع سے غلط حرکتیں کر رہا ہے تو لوگوں کے ان کی پہچان ہونا چاہیے کہ اندر کوئی اس کو سپورٹ نہیں دینا چاہیے۔ اس بار بھی نہیں سپورٹ کیا گیا کیونکہ یہ ووٹ چوری کی وجہ سے آیا اور یہ حرکتیں کر رہا ہے، یہ عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہا، یہ اپنے مفاد اپنے مقصد کے لیے آیا، تو یہی نہیں اچھا کام نہیں کر رہا۔ جو خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہے اس نے یہی کام کیا کہ سب سے پہلے جو لوگوں کو سرکاری گاڑی تھا، سرکاری خراجات تھا، وہ ادھر سے ختم کیا، اور جو بھی اپنے سیکورٹی رکھتا ہے، اپنے جو خراجات ہے سرکاری وہ اپنے جیب سے کرے گا، اور جس کو شوق ہے تو اپنے مرضی سے کرے گا، سرکاری اس کو کوئی خراجات نہیں مل سکے گا۔ اور جو رمضان پیکج ہے، یہ احساس پروگرام میں جو 12,000 روپے ملتے تھے، 12,000 میں سے 10,000 روپے لوگوں کو دیں گے، کیونکہ وہ اپنے مرضی سے اپنے خراجات خود لے سکے، اور مزید اس کا کچھ سامان بھی ملتا رہے گا۔ تو اور بجلی کے بارے میں یہ اس نے کہا کہ بجلی صبح کے ٹائم 3 گھنٹے نہیں جایا کرے گا اور شام کے ٹائم 3 گھنٹے نہیں جایا کرے گا، اور کسی جگہ کا بجلی بند ہوا یا لوڈ شیڈنگ ہوا تو ادھر وہ اس جگہ کا رپورٹ پیش کرے کہ ہم اس کا قانونی کارروائی کر سکے۔ یہ خیبر پختونخوا کا تھا۔ مریم نواز کا جو سیکورٹی ہے اس کا سب کچھ جو خراجات ہے وہ عوام کے پیسے سے ہے، اور اس نے ایسے کوئی اعلان نہیں کیا، کیونکہ وہ جب گھوم رہا تو پورا سیکورٹی کے ساتھ، پورا ماحول کے ساتھ، کیمروں کے ساتھ، ہینکروں کے ساتھ، پورا سوشل میڈیا اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ خیر کرے۔ تو عمران یاس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو عمران خان کی جو بات یہ ہے، عمران یاس جو 3 مرتبہ گرفتار ہو چکا ہے، تو سب سے پہلے یہ جو گرفتار ہوا تو کافی عرصے کے بعد وہ رہا ہو چکا ہے، اس کے بعد پھر حق اور سچ کے بات کر رہے تھے۔ جو پہلے گرفتار کیا تھا تو اسے کوئی وارننگ دیا گیا تھا اور رہا کیا گیا، بعد میں پھر گرفتار کیا اور نامعلوم جگہ میں منتقل کیا۔ نامعلوم جگہ میں منتقل ہونے کے بعد اس کا کوئی پتہ نہیں تھا، کوئی مارنے کا، زندگی کا، موت کا کوئی پتہ نہیں تھا، اور وہ اچانک اپنے گھر میں آ گیا اور عدالت ان کے ذریعے اس کو نہیں پیش کیا گیا تھا۔ تو عمران خان اچانک رہا ہو گیا تھا، اپنے گھر پہنچ گیا تھا، تو اس کے بعد پھر گرفتار کیا تھا اور کل ان کو رہائی مل گیا، اور ہم اس کو بہت مبارکباد دیتے ہیں، اور ہم اس کو دعائیں کرتے ہیں کہ حق اور سچ کی باتیں کرتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے اور بھی ساتھی ہیں، دوست ہے، ہمارا بھائی ہے
پاکستان کے سپورٹر ہے تو ہمارا معمولی سا لوگوں کا دعا ان کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم معمولی جیسا لوگ ہم اس کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں، اتنے تو کر سکتے ہیں، باقی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ہم پاکستانی کے ہر بندے کو، ہر چھوٹے کو، ہر بڑے کو، خواتین کو، ہر پاکستانی کو یہ چاہیے کہ حق سچ کی بات کرے اور اپنے ملک کو آگے لے کے جائے۔ اللہ حافظ۔